ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب پر راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے والدین کی خدمت کے 5 فائدے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے۔
اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو شروع کروں، جو حضرات باہر موجود ہیں صحن میں کچھ دھوپ میں، سب ساتھیوں سے، سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ فوراً مسجد میں تشریف لے آئیں۔ حدیث پاک کے مطابق جو پہلی صفوں میں ہوتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ لا یصلون علی الصف الاول۔ تو جن بھائیوں کو درود چاہیے وہ اندر آ جائیں، جن کو دھوپ چاہیے وہ ادھر ہی بیٹھے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہر کام کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا ایسا عمل ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ والدین کا مطلب باپ اور ماں ہے۔ ماں کی بھی بڑی عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے، درجہ ہے۔ باپ کی بھی بڑی عظمت ہے، شان ہے، مقام ہے، درجہ ہے۔ جو ان دونوں کی خدمت کرتا ہے، دعا کریں اللہ ہمیں بھی ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کو فائدے ہی فائدے حاصل ہوتے ہیں، گھاٹا کوئی نہیں ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ جتنے لوگوں نے آج تک اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے ان کا کبھی نقصان نہیں ہوا، ان کا فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے۔ کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ اللہ کے چنے ہوئے پیارے برگزیدہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ نبیوں میں جہاں دوسری صفات تھیں، ایک صفت اور خوبی یہ بھی تھی کہ تمام نبی، تمام رسول، تمام پیغمبر اپنے والدین کے خدمت گزار تھے۔ توحید کے بعد، نماز کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد بہت بڑی نیکی والدین کی خدمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اپنے چند انبیاء کا ذکر فرمایا اور اس انداز میں تذکرہ فرمایا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی، رسول، پیغمبر اپنے والدین کے خدمت گزار، تابعدار، فرما بردار تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے، اپنے مشرک باپ کے ظالمانہ رویے کے باوجود بھی ان کا ادب اور احترام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باپ دشمنی میں، نفرت میں، مخالفت میں، سختی میں آخری حد تک چلا جاتا ہے، کہتا ہے لَنَرْجُمَنَّكَ ابراہیم، تجھے پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اس وقت تک تجھے پتھر مارتا رہوں گا جب تک تیری جان نہیں نکل جاتی۔ قربان جائیں، وہاں ظلم کی انتہا ہو گئی، ادھر ابراہیم علیہ السلام نے خوبصورت اخلاق میں بھی حد کر دی، حد درجہ خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، سلام علیکہ، ابا جان آپ پر سلام ہو، سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، انہو کان بی حفیہ، بے شک میرا پروردگار میرے اوپر مہربان ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کا حد درجہ ادب کرنے والے تھے، احترام کرنے والے تھے، خدمت کرنے والے تھے۔ دوسرے پیغمبر کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ان کا نام ہے سیدنا یوسف علیہ السلام۔
رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے پیارے پیغمبر سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، بلکہ پوری سورت ان کے نام پر نازل فرما دی۔ سورہ یوسف کا ذکر قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا لمبا ہے، طویل ہے۔ بالآخر اللہ نے مصر میں ان کو وزیر خزانہ بنا دیا، وزیر خوراک بنا دیا، اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا، اس نے عطا فرما دی، عظمتیں عطا فرما دی۔ پھر ایک وقت ایسے آیا کہ جناب یوسف علیہ السلام کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، یہ دونوں جب تشریف لائے، حضرت یوسف علیہ السلام نے حد درجہ ادب و احترام کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پاس خصوصی جگہ پر، جو اونچی جگہ تھی جس کو قرآن نے عرش بتایا ہے، اس کے اوپر اپنے والدین کو بڑی اونچی جگہ پہ بٹھایا، آپ نیچے زمین پر بیٹھ گئے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ فَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اٹھا کر تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنے والدین کے فرما بردار ہیں، تابعدار ہیں، خدمت گزار ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ابھی ماں کی گود میں ہیں، پہلا خطاب کرتے ہیں، پہلے خطاب میں اپنا تعارف اس انداز میں کرواتے ہیں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، مجھے اپنا نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، مجھے برکت والا بنایا گیا جب تک میں زندہ رہوں، میں جہاں بھی رہوں، اوصانی بالصلاۃ، میرے رب نے مجھے نماز کا حکم دیا ہے، والزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کو حکم دیا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرتا رہوں، اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں۔ اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، میں اللہ کا نبی بھی ہوں، میں نمازی بھی ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اپنی ماں کے ساتھ میں حسن سلوک کروں، ماں کے ساتھ نیکی کروں۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے والدین کا ادب کرنا، احترام کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، یہ رسولوں والی صفت ہے، نبیوں والی خوبی ہے۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا اور بھی تذکرہ موجود ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی موجود ہے، اپنے والد کے فرما بردار۔ باپ نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، انکار نہیں کیا، یا ابت افعل ما تؤمر۔ تو خلاصہ یہ ہے اس گفتگو کا کہ والدین کی خدمت کے فائدے ہی فائدے ہیں، والدین کی خدمت کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ والدین کی خدمت کا مطلب کیا ہے؟ دنیاوی کاموں میں ان کی تابعداری کرنا، فرما برداری کرنا، ضروری کام کاج خوش دلی سے کرنا، وہ کسی بھی جائز بات کا حکم دیں خوشی سے ان کا حکم ماننا، ان کے علاج معالجے میں، کھانے پینے میں خاطر خواہ اہتمام کرنا، اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کی نامناسب بات پر بھی غصہ نہ کرنا، اطاعت اور فرما برداری سے بھرپور جذبات کے ساتھ ان کے سامنے پیش آنا، اور کبھی ان کی بات اچھی نہ بھی لگے پھر بھی ان کے سامنے اف نہیں کہنا۔ فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ والدین کو اف تک بھی نہیں کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، احترام سے بات کرنی ہے۔ فرمایا نرمی کے بازو ان کے لیے جھکا دو، اور رب سے ان کے لیے دعا بھی کرو، اللہ تو ان کے اوپر رحمت نازل فرما۔
والدین کی خدمت کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے رزق میں، اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ۔ آپ فرماتے ہیں جس بندے کو یہ سودا منظور ہو، جس بندے کو یہ سودا اچھا لگتا ہو، اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اس بندے کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہی ہوتا ہے جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، رب العالمین اس کے رزق کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اس کی عمر کو بھی بڑھا دیتے ہیں۔ یہ پہلا فائدہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا۔ آپ کے ذہنوں میں شاید ایک سوال آ رہا ہو کہ عمر تو جتنی اللہ نے لکھی ہے اتنی ہے، اس میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ عمر میں برکت کا مطلب یہ لازمی نہیں ہے کہ اس میں دن بڑھا دیے جائیں۔ جتنی عمر اللہ کے ہاں مقرر ہے اس عمر میں اللہ برکت خوشحالی کی شکل میں دے دیتا ہے۔ یعنی اس نے اگر 50 سال گزارنے ہیں بیماری کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، پریشانی کے ساتھ، اللہ جب برکت عطا فرماتا ہے اس کی زندگی سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ٹینشنیں دور ہو جاتی ہیں۔ عمر میں برکت کا مطلب یہ ہے اللہ اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں، رونقیں ہی رونقیں، رحمتیں ہی رحمتیں ڈال دیتا ہے۔ یہ پہلا فائدہ ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، ماں باپ کی عزت ادب احترام کرنے کا۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے دنیا میں اللہ رب العالمین کا عظیم عطیہ اور عظیم نعمت ہے ہر بندے کے لیے اس کے والدین۔ ان کی خدمت پر فائدے کیوں نہ ہوں؟ کیونکہ یہ تو بڑے ہی مخلص ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہر والدین، ماں ہو یا باپ ہو، وہ اپنی اولاد پر قربان ہوتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں۔ آپ جائیں ذرا اس بابے سے پوچھیں جس نے بیر چھلیوں کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، اور پوچھیں بابا جی اس عمر میں یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ آپ کو کہے گا اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ اس آدمی سے پوچھو جو مکان کی تعمیر کرتے ہوئے 4تھی منزل پہ گو کے اوپر کھڑا ہوا ہے جان ہتھیلی پہ رکھ کے، اس سے پوچھو آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہے گا بچوں کے لیے کر رہا۔ گھر میں کام کرنے والی مائی اور ماسی سے پوچھو آپ کسی اور کے گھر میں، دوسروں کے گھروں میں جا آپ فرش دھوتی ہو، برتن دھوتی ہو، گندے کپڑے دھوتی ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ وہ جواب دیتی ہے میں اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ والدین ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے کرتے رہتے ہیں، بچے ہیں آخر میں کہتے ہیں ابا جی آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ ایسے کہتے نہیں کہتے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں نے ایک عالم دین سے سنا، انہوں نے کہا کہ ایک والد صاحب نے بڑی محنت کی، بڑی قربانیاں دیں، اپنے بچوں کے لیے انہوں نے مکان بنایا، بہترین مکان بنایا، عالی شان مکان بنایا، لیکن بچے ہر وقت اپنے باپ کو یہ جملہ کہہ کے پریشان کرتے تھے ابا جی تسی ساڑھے واسطے کیتے ہی کیے، بس یہی مکان ہی بنایا ہے نا، اور کیا کیا ہے؟ باپ کو بہت دکھ ہوا، باپ نے 2 خط لکھے، 2 پرچیاں لکھی، علیحدہ علیحدہ لفافے میں ڈالی اور کہا کہ بیٹا میرے فوت ہونے کے بعد یہ 1 نمبر خط ہے، پہلے اس کو آپ نے کھولنا ہے۔ بچوں نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق اپنے باپ کی وفات کے بعد 1 نمبر خط کو کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا یہ جو میں نے مکان بنایا ہے اس کے نیچے بہت بڑا خزانہ دفن ہے، لہذا آپ فٹافٹ اس مکان کو توڑو اور اس کے نیچے گہرا
گڑھا کھودو، آپ کو سونے کی دیگیں ملیں گی، بڑا جواہر ملیں گے، بڑا قیمتی مال ملے گا۔ بچوں نے فٹافٹ مکان کو توڑا اور گڑھے کھودے، گڑھے کھودتے گئے، کچھ بھی نہ ملا۔ اب ان کو یاد آیا کہ بابا جی نے دوسرا خط بھی تو لکھا تھا، دوسرا خط بھی کھولیں پڑھیں، اس میں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب دوسرا خط کھولا اس میں لکھا ہوا تھا، اب آپ نے مکان توڑ تو لیا، بنا کر بھی دیکھو۔ مکان توڑ تو لیا ہے، اب بنا کر بھی دیکھو۔ تم تو کہتے تھے تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو ان کو پھر سمجھ آئی کہ مکان بنانے بڑے مشکل ہوتے ہیں، بڑے اوکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ بات کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، یہ والدین کی زندگی میں سمجھ نہیں آتی، ان کے جانے کے بعد سمجھ آتی ہے۔ تو پہلا فائدہ، جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ اللہ اس کی خدمت کیسے کرتا ہے؟ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے، آسانی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، رزق میں بھی برکت آ جاتی ہے، عمر میں بھی اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ دوسرا فائدہ، جو بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے سنا، ایک مثال میرے سامنے آ گئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، تقریباً 4 سال اور کچھ دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، آپ کی صحبت میں گزارے۔ اس انداز میں اپنا وقت گزارا، بیان کرتے ہیں لوگ نماز پڑھ کے اپنے کام کاج کی طرف چلے جاتے تھے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے چوکھٹ کے پاس سر رکھ کے سو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر تشریف لائیں گے، آپ جو فرمائیں گے رسول اللہ کی حدیث کو محفوظ کر لوں گا۔ میں کاروبار نہیں کرتا تھا، کام کاج نہیں کرتا تھا، میری ایک ہی خواہش تھی کہ رسول اللہ کی زیارت بھی کرتا رہوں، آپ کے فرامین کو نوٹ کرتا رہوں، محفوظ کرتا ہوں، یاد کرتا رہوں۔ بعض اوقات بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ مجھے مجنون سمجھ کے، دیوانہ سمجھ کے میرے اوپر سے گزر جاتے تھے، لیکن ابو ہریرہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اس عالم میں بھی رسول اللہ کے در کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ ان کی ماں تھی، اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے بعد میں مالا مال کیا، اپنی والدہ کے پہلے بھی خدمت گزار تھے، بعد میں بھی خدمت گزار تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کرتا تھا میں جا کے بیت اللہ کا حج کروں، وَلَمْ يَحُجَّ أَبُو هُرَيْرَةَ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ، جب تک ان کی والدہ زندہ رہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے نہیں گئے، لیکن اپنے والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا۔ ایک دن ایسا آیا، مدینہ کی گورنر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا جب جنازہ پڑھانے کی باری آئی، دیکھا گیا کہ رسول اللہ کے صحابہ میں کس کو یہ شرف حاصل ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر حدیث رسول میں سب سے بڑا امام ہونے کا جو لقب ملا، جس بندے کو ملا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ نے عزت بھی دی، مال بھی دیا، عہدہ بھی دیا، گورنری بھی دی۔ یہ کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے، اور رب العالمین رزق میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا فائدہ جو والدین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ ظاہر ہے جب والدین اپنی اولاد کی خدمت پر خوش ہوں گے، ان کے دل سے دعا نکلے گی جو بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھے اللہ کے عرش پہ پہنچے گی، اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول فرما لیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر واقعہ موجود ہے کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے،
موسم بدلا، موسم خراب ہوا، اندھیری طوفان، بڑی تیز اندھیری طوفان بارش، ان 3 لوگوں نے جا کر ایک غار میں پناہ لے لی۔ تیز ہوا کی وجہ سے تھوڑی دیر بعد ایک بہت بڑا بھاری بھرکم پتھر غار کے منہ کے اوپر آ گیا، جس کی وجہ سے غار بند ہو گئی۔ اب نہ کوئی پتھر ہٹانے والا ہے، نہ کوئی باہر نکالنے والا ہے۔ اندھیری غار میں یہ 3 بندے بڑے پریشان ہیں کہ اس پریشانی میں کون ہماری مدد کرے گا۔ اس پریشانی اور مشکل کی حالت میں انہوں نے اللہ کو پکارا اور دعا کرتے ہوئے ہر ایک نے اپنی اپنی خاص نیکی جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے کی تھی اس کا ذکر کیا۔ ان 3 میں سے ایک بندہ بولا، یا اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ تھے، بہت بوڑھے تھے، میں بکریاں چراتا تھا، جب میں واپس آتا میں نے ایک روٹین بنائی ہوئی تھی، ان بکریوں کا دودھ نکال کر پہلے اپنے ماں باپ کو پیش کرتا، پھر اپنے بچوں کو دیتا۔ ایک دن ذرا تاخیر ہو گئی، میرے والدین دودھ پیے بغیر سو گئے۔ جب میں نے ان کو سوتے ہوئے دیکھا، میں آیا، میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، لیکن میرے دل میں ان کی محبت، خدمت، ادب کا یہ عالم تھا کہ میں نے ان کو جگانا بھی گوارا نہیں کیا، ساری رات ان کے سر کے پاس دودھ کا برتن لے کے کھڑے ہوئے گزار دی۔ اللہ تو جانتا ہے میرے بچے رو رہے تھے، مانگ رہے تھے، میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا، میرے ماں باپ بیدار ہوئے، اٹھے، میں نے پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دیا۔ اللہ اگر میری یہ نیکی جو میں نے تیری رضا کی خاطر کی تھی تجھے پسند ہے تو پھر اس غار کے دروازے کے آگے جو بہت بڑا پتھر ہے اس کو اپنی رحمت کے ساتھ ہٹا دے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب اس نے اس نیکی کا رب کے سامنے ذکر کر کے دعا مانگی، اللہ نے اس پتھر کو ہٹا کے ان کی پریشانی کو دور فرما دیا۔ ثابت یہ ہوا کہ جو والدین کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی خدمت کرتے ہوئے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیتے ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرما دیتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین والدین کی خدمت گزار کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ آپ نے سنا کہ وہ والدین کا خدمت گزار تھا، جب وہ ایک غار میں پھنس گیا اس نے دعا کی، اللہ نے والدین کی خدمت گزار کی دعا کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک آدمی کے بارے میں خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ یمن کے علاقے میں رہنے والا ایک آدمی ہے جس کا نام اویس ہے، یمن کے علاقے کرن میں وہ رہتا ہے، نام اس کا اویس ہے، اس کے ہاتھ کے اوپر پل بحری کا نشان ہے، اپنی والدہ کا بڑا خدمت گزار ہے، تابعدار ہے، اپنی ماں باپ کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ بڑا نیکی کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر بڑے خوش ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبر ایک آدمی کے بارے میں اس انداز میں ذکر فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ اور بھی کچھ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا وہ اپنی ماں کا خدمت گزار ہے، یمن کے علاقے کرن کا رہنے والا اویس نامی آدمی ہے، وہ جی اس کا چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ کی جا کے زیارت کروں، آپ کی ملاقات کروں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھوں، آپ کی صحبت میں بیٹھوں، لیکن ماں کی خدمت رکاوٹ ہے، اگر وہ ادھر آتا ہے تو ماں کی خدمت نہیں کر سکتا، وہ اپنی ماں کا خدمت گزار ہے۔ فرمایا میرے صحابہ تم میں سے جس بندے کو اویس ملے، جس کی اویس کرنے سے ملاقات ہو، اس کو میں اللہ کے نبی کا سلام دینا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، حج کا موقع ہے، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور پوچھتے جاتے ہیں اور بھائی کوئی یمن سے آنے والا بھی یہاں پہ موجود ہے؟
ایک شخص نے کہا جی ہاں میں یمن سے آیا ہوں، وہاں ایک علاقہ کرن ہے، جی ہاں جانتا ہوں، وہاں کا ایک اویس نامی آدمی ہے، جانتے ہو؟ کہا امیر المومنین وہ اس سال حج پہ آیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بتاؤ، میں اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ پوچھنے والے نے کہا امیر عمر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ وہ خوش قسمت ہے جس کی تعریف رسول اللہ نے زبان نبوت سے کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس کرنی کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، مصافحہ کیا، گلے ملے، اللہ کے پیغمبر کا سلام پہنچایا۔ اس کے بعد کہا اویس تم اللہ کے رسول کی امت کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ یہ عظمت کیوں ملی ہے؟ ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ ماں باپ کی خدمت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو ماں باپ کا خدمت گزار ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، انی اصبت ذنبا عظیما فہل لی توبۃ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بتا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ یا رسول اللہ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تیری والدہ زندہ گئے؟ نہیں یا رسول اللہ وہ بھی فوت ہو گئی ہے۔ فرمایا تیری خالہ زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ میری خالہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا فبرھا، اپنی ماں کی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی خالہ کے ساتھ، ماں کی بہن کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو حقیقی والدین کی خدمت کرے گا اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا، اس کے کتنے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ تو والدین کی خدمت کا تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے والدین کی خدمت گزار کے رب العالمین گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ والدین اللہ کی عظیم نعمت ہے، ان کی قدر کیجیے۔ ماں باپ ان کا اللہ نے پہلا نمبر رکھا ہے، پہلا نمبر ہی دیجیے۔ بیوی بچوں کا دوسرا نمبر ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ معاملہ الٹ ہو گیا ہے، کہتے ہیں کہ بچوں کو پالیں یا والدین کو پالیں۔ استغفر اللہ، ایک باپ 10 بچوں کو پالتا ہے اور 10 بچے ایک باپ کو نہیں پال سکتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ساری ذمہ داری ہماری ہے، سارا باپ میرا ہے، تیرا بھی تو حق ہے۔ 2 دن تو رکھ، دوسرا دن 2 دن اور دوسرا بھائی رکھے گا، ایک ہفتہ ایک بہن کے پاس اور ایک ہفتہ ایک بھائی کے پاس، اس طرح ان کو در در کے چکر لگوائے ہوئے ہیں، در در کے دھکے دے رہے ہیں۔ یہ وہ والدین ہیں جنہوں نے اولاد کی خاطر در در کے دھکے کھائے اور اب بڑھاپے میں بھی اپنی اولاد کی وجہ سے دھکے کھا رہے ہیں۔ آج رلائے گا ان کو، کل تو بھی رلایا جائے گا، آج ستائے گا ان کو، کل تو بھی ستایا جائے گا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے یہ بڑوں کا قول، ماں باپ بڑے انمول ہیں، ماں باپ بڑے انمول۔ والدین کی محبت کے کیا کہنے، ان کے اخلاص کے کیا کہنے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ تو اولاد پہ قربان ہیں، ان کو کچھ نہیں چاہیے، اولاد سکھی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کہ وہ نوجوان جو اپنی بیوی کے کہنے پر اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں، جب ان کے والدین سے بات کرو وہ کہتے ہیں، گلہ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، ہمارا نہیں ہوا، اپنا گھر تو چلا رہے ہیں، اپنے بچوں میں تو خوش ہے، ہمیں اس کی خوشی چاہیے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین اپنی اولاد پہ کتنے فدا اور قربان ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر واقعہ موجود ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس
ایک جھگڑا آیا، کیونکہ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ قاضی بھی تھے، جج بھی تھے، فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ دو عورتیں ایک پانی کے تالاب پر جاتی ہیں پانی بھرنے کے لیے، ان کے ساتھ ان کے دو بچے بھی ہوتے ہیں، ایک کا بھی لڑکا ہے دوسری کا بھی لڑکا ہے، وہ پانی بھرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ بھیڑیا آتا ہے، ایک بچے کو اٹھا کے لے جاتا ہے، باقی ایک بچہ بچتا ہے۔ ایک کہتی ہے میرا بیٹا ہے، دوسری کہتی ہے میرا بیٹا ہے، گواہ کوئی نہیں، ثبوت کوئی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں جب یہ مقدمہ پیش ہوتا ہے، دونوں سے آپ پوچھتے ہیں، ایک عورت بڑی تیز ترار ہوتی ہے، زبان کی بڑی تیز ہوتی ہے، وہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کو قائل کر لیتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ داؤد علیہ السلام فیصلہ فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بچہ اس کو دے دو۔ ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں ابا حضور نے جو فیصلہ کیا ہے، دوسری عورت زاروں قطار روتی جا رہی ہے، یہ بچے کو لے کے خوش خوش جا رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اندازہ لگایا ہو سکتا ہے گواہ تو موجود نہیں تھے، اس عورت نے اپنی لفاظی کی وجہ سے میرے بابا کو قائل کر لیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ابا حضور اگر اجازت ہو یہ فیصلہ میں کرتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے فیصلہ کرو۔ آپ نے دونوں عورتوں کو بلایا، فرمایا آپ کا فیصلہ دوبارہ ہوگا، اپنا بیان ریکارڈ کراؤ۔ ایک خاتون نے بتایا، اپنی گفتگو کی دلائل دیے کہ میرا بچہ ہے، دوسری نے دلائل دیے میرا بچہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں تم دونوں کے پاس کوئی اتھنٹک دلیل نہیں ہے، کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، کوئی دلیل اس طرح کی نہیں ہے کہ ایک کو بچہ دے دیا جائے۔ ہم فیصلہ یوں کریں گے کہ بچے کے دو حصے کریں گے، ایک حصہ ایک خاتون کو دیں گے، دوسرا دوسری کو دیں گے۔ اب جس کا بچہ نہیں تھا اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے فیصلہ منظور ہے۔ جس کا حقیقت میں بچہ تھا اس نے کہا اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام میرے بیٹے کے دو ٹکڑے نہ کرو، میں نہیں لیتی، اسی کو دے دو، زندہ رہے گا، مجھے اسی میں خوشی ہے۔ یہ والدین قربان ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں چاہیے میرے بیٹے کو دو حصوں میں نہ بانٹو، اسی کو دے دو، میرا بیٹا زندہ تو رہ جائے گا، جہاں رہے گا مجھے سکون ملے گا۔ ماں باپ اولاد پہ قربان ہوتے ہیں، اور نوجوانوں آپ بھی ذرا ماں باپ پہ قربان ہو کر تو دیکھو اللہ کس طرح عزتیں عطا فرماتا ہے۔ تیسرا فائدہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے، نام اعمال میں گناہ ہی نہیں ہوں گے، تو نتیجتاً اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ چوتھا فائدہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، زمین پر ماں باپ راضی ہوتے ہیں، آسمان پر کائنات کا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد، ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے۔ پانچواں فائدہ، جو بندہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جو بندہ ماں باپ کو خوش رکھتا ہے، ماں باپ کو راضی رکھتا ہے، اللہ اکبر، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اس کو جنت جیسی جگہ عطا فرماتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جنت میں داخل ہوا، جنت میں نے وہاں ایک آدمی کی قرار سنی، ایک آدمی کی قرار سنی جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ کی جنت میں، رب کی جنت میں قرآن کی تلاوتیں کر رہا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ پھر آپ نے پتہ کیا وہ قرآن کی تلاوتیں جنت میں کون کر رہا تھا؟ آپ فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون سعادت مند خوش قسمت اور خوش نصیب ہے جو رب کی جنت میں قرآن کی تلاوتیں کر رہا ہے؟ مجھے جواب دیا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے، یہ نعمان کا بیٹا ہے، اس کا نام حارثہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اے جبریل یہ بتاؤ اس نے کون سی ایسی نیکی کی ہے جنت میں تلاوتیں کر رہا ہے؟ آپ کو بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان
باقی بھی اس میں نیکیاں تھیں، لیکن ایک نیکی یہ تھی وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، اپنے دور کے لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کا، اپنے والدین کا یہ خدمت گزار تھا۔ ماں کا خدمت گزار اللہ نے جنت میں رسول اللہ کو دکھا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آخری بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی آیا، جہاد کی اجازت مانگی، آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ جی یا رسول اللہ، جب میں وہاں سے آیا وہ تو رو رہے تھے۔ فرمایا پھر اس میں کون سی نیکی ہے؟ جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ آج لوگ جاتے ہیں، میں جی فلاں سرکار کے پاس جا رہا ہوں، فلاں سرکار کے پاس۔ آپ علماء سے پوچھیں، اگر آپ کے پاس ماں باپ گھر میں موجود ہیں، اس سے بڑی سرکار دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ علماء سے پوچھیں، 70 ولی مل کر دعا کریں، وہ دیر سے قبول ہوتی ہے، باپ دعا کرے وہ پہلے قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کو رلا کے، ماں باپ کے آنسو نکلوا کے، کہ مزاروں پہ جانے والے، درباروں پہ جانے والے، گدیوں پہ جانے والے، پیروں کے پاس جانے والے، سب سے بڑا دربار تیرے گھر کے اندر موجود ہے، سب سے بڑا مرشد تیری ماں ہے، سب سے بڑا ولی تیرا باپ ہے۔ تو ان سے دعا کر، دعا کروا، ان کی خدمت کر، ان سے نیکی کر، اچھا سلوک کر۔ یہ دعائیں کرتے رہیں گے، اللہ تیرے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہے گا۔ ماں باپ کی محبت، مجھے یاد آیا، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ فوت ہوگی، مجھے بتا رہے تھے کہ والدہ میرے ساتھ اتنی محبت کرتی تھیں، میں جب سفر پہ جاتا راستے میں 8 بار فون کرتی تھیں، بیٹا کہاں پہنچے ہو، بیٹا کہاں پہنچے ہو۔ دن میں 3 بار بلا ناغہ فون کرتی تھیں، بیٹا ناشتہ کر لیا، دوپہر کا کھانا کھا لیا، شام کا کھانا کھا لیا، کیا کھایا؟ کہتے مجھے کہتی تھیں بیٹا دال نہ کھایا کرو، بچت نہ کیا کرو، اچھے کھانے کھایا کرو۔ اب وہ دنیا سے چلی گئی، کوئی فون کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کسی نے کہا سب پوچھتے ہیں پردیسی سے کتنے ڈالر کماتے ہو، کتنے پیسے کماتے ہو، کتنی سیلری ہے، کتنی تنخواہ ہے، کتنے ریال کما لیتے ہو۔ صرف ماں ہی پوچھتی ہے بیٹا کھانا کھایا ہے، بیٹا کام پہ ایسے تو نہیں چلے جاتے، ناشتہ کر کے جاتے ہو۔ یہ وہ والدین ہیں جو بے لوث ہوتے ہیں، اولاد پہ قربان ہوتے ہیں، اور یہی والدین ہیں جو سب سے زیادہ رشتہ داروں میں اپنی اولاد سے ستائے جاتے ہیں۔ اپنے والدین کی عزت کیجئے، خدمت کیجئے، ان سے دعائیں لیجئے، ان کو خوش کیجئے، ورنہ جب یہ نعمت چلی جائے گی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، دنیا والے بھی آتے ہیں، دین والے بھی آتے ہیں، کہتے ہیں قاری صاحب اللہ نے گاڑی بھی دی ہے، بینک بیلنس بھی دیا ہے، لاکھوں دیے ہیں، کروڑوں دیے ہیں، لیکن جب اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں اب ہمارے ماں باپ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ سوچتے ہیں کاش ہمارے ماں باپ ہوتے، ہم ان کی خدمت کرتے، ان کی زندگی میں خدمت نہیں کر سکے۔ تو 5 فائدے قرآن و سنت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ ان کے رزق میں، ان کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ ان کی زندگی کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے زمین پر ماں باپ خوش ہوتے ہیں، عرش پر رب العالمین خوش ہو جاتے ہیں۔ پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے والدین کی خدمت گزار کو اس خدمت کے بدلے میں اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللهم صل علی محمد